اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام وقال الشیطان اور کہے گا شیطان لما قضی الامر جب فیصلہ کر دیا جائے گا معاملے کا ان اللہ وعدکم بے شک اللہ نے وعدہ کیا تم سے وعد الحق سچا وعدہ ووعدتکم اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا فاخلفتکم پس میں نے خلاف کیا تم سے وعدے میں وما کان لی اور نہیں تھی میرے لیے علیکم تمہارے خلاف من سلطان کوئی دلیل کوئی غلبہ جبر الا مگر ان دعوتکم یہ کہ میں نے تمہیں بلایا فاستجبتم لی پس تم نے میری بات کو قبول کر لیا فلا تلومونی پس نہ مجھے ملامت کرو ولوموا انفسکم اور ملامت کرو اپنے آپ کو ما انا بمصرخکم نہیں میں تمہیں چھڑا سکنے والا وما انتم بمصرخی اور نہیں تم مجھے چھڑا سکتے ہو انی کفرتو بے شک میں نے انکار کیا بما اشرکتمون اس چیز کا کہ جو تم نے مجھے شریک ٹھہرایا اللہ کا من قبل اس سے قبل ان الظالمین بے شک ظالم لوگ لہم عذاب علیم ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک وادخل الذین آمنوا اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور عمل جنہوں نے اچھے کیے جنات جنتوں میں تجری من تحتها الانہار جاری ہوں گی ان کے بیچوں بیچ نہریں خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے اذن اور حکم کے ساتھ تحیتہم ان کی ملاقات فیہا اس جنت میں سلام لفظ سلام سے ہوگی گزشتہ آیت میں یہ بیان ہوا کہ قیامت والے دن جب لوگ اللہ کی پکڑ میں آئیں گے دوزخ میں ڈالے جائیں گے تو اس وقت ایک دوسرے کو ملامت کریں گے برا بھلا کہیں گے جو دنیا میں تابعداری کرنے والے لوگ ہوں گے بڑوں کی سیاسی لیڈر ہوتے ہیں مذہبی رہنما ہوتے ہیں ان کے لوگ پیروکار بن جاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے مذہبی رہنماؤں میں یہ کبھی نہ دیکھا کہ جس کو ہم اپنا رہنما بنا رہے ہیں یہ قرآن و سنت کے مطابق چلتا بھی ہے کہ نہیں ہماری رہنمائی قرآن و سنت کے مطابق کرے گا کہ نہیں
اور سیاسی لیڈر جس کو بناتے ہیں ہم اس میں قطعاً کبھی نہیں دیکھتے کہ یہ شخص کس کردار کا مالک ہے، یہ صحیح راستے پہ چل رہا ہے غلط پہ چل رہا ہے۔ تو یہ جب دونوں طبقات کل دوزخ میں ڈالے جائیں گے تو ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے، ایک دوسرے پر بات ڈالیں گے۔ اسی طرح شیطان اس کی آج دنیا میں لوگ پیروی کر رہے ہیں اپنے رب کو چھوڑ کر، کہ شیطان بندوں کو طرح طرح سے سبق پڑھاتا ہے کہ چھوڑو یار، ابھی تمہاری بہت زندگی ہے، بعد میں تم نیک بن جانا، ابھی تو تم نے یہ فراڈ بھی کرنا ہے، تم نے دھوکے بازی کرنی ہے، اب نماز پڑھو گے تو لوگ کہیں گے کہ نمازی ایسے کر رہے ہیں، اب تم داڑھی رکھو گے، داڑھی رکھ کے تم فراڈ کرو گے، داڑھی رکھ کے تم جھوٹ بولو گے، اس لیے داڑھی نہ رکھو، ابھی بہت ٹائم ہے، آخر میں بوڑھے جب ہوگے تو پھر داڑھی رکھ لینا، بوڑھے جب ہوگے تو نمازی روزے دار تم بن جانا۔ اس طرح کے طرح طرح کے وسوسے شیطان بازیاں وہ دلوں میں ڈال کر انسان کو عمل سے دور کرتا ہے، اور یہ دل میں ڈالتا ہے کہ تمہارا رب بڑا غفور ہے، بڑا مہربان ہے، وہ بڑا کریم ہے، تم کچھ بھی نہ کرو وہ بخشنے والا ہے، وہ بخش دے گا اور تمہیں اس کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، بس یہ دنیا 4 روزہ زندگی ہے، اس میں مزے کر لو، عیش کر لو، پھر یہ کب جہان آئے گا، یہ دن کب آئیں گے، وہ آخرت کا معاملہ اللہ بڑا مہربان ہے۔ یہ شیطان کی ساری انسان کے اندر باتیں ڈالنا، تو ان کا بھی کل کو یہ مکالمہ ہوگا، اس کا ذکر اللہ نے یہاں فرمایا، وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ، اور کہے گا شیطان جب فیصلہ کر دیا جائے گا معاملے کا۔ اس کے بارے میں کہ یہ کس موقع پہ شیطان اپنے پیروکاروں سے گفتگو کرے گا، پیروکار شیطان سے کریں گے، تو ایک تو یہ لکھا ہے کہ جب اہل ایمان حضرات انبیاء علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ ہماری سفارش کرو، وہ تفصیلی ذکر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی معذرت کر دیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ سارے معذرت کر لیں گے، آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ ان کی سفارش کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے اہل ایمان میں جو ہلکے پھلکے گناہ کرنے والے ہوں گے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیں گے۔ پھر جو بقیہ ماندہ لوگ رہ جائیں گے جن کی بخشش کی کوئی صورت نہیں بنے گی، بڑے بڑے جرائم ہوں گے کہ ان پہ سفارش بھی ان کی کوئی نہیں کی جائے گی، یا جو کافر اور مشرک ہوں گے یہ باقی رہ جائیں گے۔ اب یہ دیکھیں گے کہ ہماری تو کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے، اور ان اہل ایمان کی سفارش تو اللہ کے نبی نے کر دی، اب ہماری سفارش کون کرے؟ تو یہ لوگ پھر شیطان کے پاس آئیں گے اور اس سے بات کریں گے کہ دنیا میں تو ہمیں بڑے سبز باغ دکھاتا تھا اور بڑے ادھر ادھر کے وسوسے ڈال کر تو نے ہمیں نماز سے بھی دور کیا، ہمیں دین سے بھی دور کیا، اس آخرت کو ہمیں بلائے رکھا، اور تو نے ہمیں وعدے دلائے تھے، کوئی نہیں، خیر، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اب بتلا کیا کرنا ہے۔ تو اس موقع پہ شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، بھئی بات یہ ہے کہ بے شک اللہ نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میری تابعداری کرو گے تو تمہیں میں جنت دوں گا اور تمہیں کامیاب زندگی دوں گا، آخرت میں تمہارا انجام اچھا کروں گا، یہ اللہ کا وعدہ تھا، اور وعد الحق یہ اللہ کا سچا وعدہ تھا۔ اور اب تم نے دیکھ لیا جتنے اللہ کے فرما برداری کر کے زندگیاں گزارنے والے تھے، آج سب کو اللہ نے کامیاب کر دیا۔
وَوَعَدْتُكُمْ اور میں نے بھی تمہیں وعدہ دیا تھا کہ چلو خیر اللہ غفور رحیم ہے، چلو خیر ہے تم ابھی نماز نہ پڑھو پھر پڑھ لینا، اور یہ بھی تمہارا کام ہے، یہ بھی مجبوری ہے، یہ ہے اور یہ دینداری تو ویلے لوگوں کا کام ہے، تم تو بڑے مصروف ہو۔ آج جتنے ہمیں وسوسے آتے ہیں یہ سب شیطان کے سبق ہوتے ہیں۔ کبھی انسان کو کوئی عارضہ آ جاتا ہے، کبھی کوئی عارضہ آ جاتا ہے، کبھی کس خیال سے انسان نیکی سے بھلائی سے دور ہو جاتا ہے، کبھی دین کی مجالس میں انسان نہیں بیٹھتا کہ شیطان وسوسہ یہ ڈالتا ہے یار تو کیڑا کوئی عمل کرنا ہے، جس لئے عمل نہیں کرنا تو سننے دا کی فائدہ ہے۔ جب تو نے کوئی کرنا کرانا نہیں تو تجھے قرآن پڑھنے کا، قرآن کو سننے کا کیا فائدہ ملے گا؟ اس لئے چھوڑ، بیٹھنے کا فائدہ نہیں، سننے کا فائدہ نہیں۔ تو یہ بہت ساری شکلوں میں شیطان انسان کو بہکا کر نیکی سے، بھلائی سے، اچھائی سے دور کرتا ہے، اور یہ جو بہکاوے کے خیالات ہوتے ہیں یہ شیطانی وعدے ہیں۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے وَوَعَدْتُكُمْ میں نے بھی کچھ تمہیں دنیا میں وعدے دیے تھے، فَأَخْلَفْتُكُمْ لیکن میں نے سب وعدوں کے تم سے خلاف کیا، میرا تو کوئی وعدہ ہی نہیں تھا، میں تو صرف تمہیں اپنے ساتھ ملانا چاہتا تھا کہ کل کلاں قیامت کو میں اکیلا دوزخ میں جانے والا نہ ہوں بلکہ میں بڑی جماعت لے کے دوزخ میں جاؤں۔ اور یہ شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا تھا۔ جب اللہ نے شیطان کو مردود کیا تھا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نکال دیا تو اس وقت اس نے کہا کہ اس انسان آدم زادے کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو پھر اللہ سے کہا تھا کہ تو دیکھنا کہ میں ان کو تیری طرف نہیں آنے دوں گا، ان سب کو تیرا ناشکرہ بناؤں گا۔ وما کان علیہ شیطان کہے گا میں نے تمہیں وعدہ صرف دیا تھا، تمہیں صرف سبز باغ دکھائے تھے اور نہیں تھی میرے پاس تمہارے خلاف تم پہ من سلطان کوئی غلبہ، کوئی میں نے ڈنڈے مار کے تھوڑا ہی تمہیں مجبور کیا تھا، من سلطان مجھے تم پہ کوئی غلبہ یا جبر حاصل نہیں تھا کہ تم مجبور ہو جاتے کہ اب ہم کیا کریں، میں نے بس تمہارے دلوں میں سبز باغوں کے خیالات ڈالے اور تمہیں میں نے طرح طرح کی چیزیں تمہارے دلوں میں ڈالی اور تم خوشی خوشی میری طرف دوڑے بھاگے آئے، الا ان دعوتکم مگر یہ کہ میں نے تمہیں دعوت دی برائی کی، دعوت دی تمہیں میں نے گناہ کی طرف آنے کی، فاستجبتم لی تم نے بڑی خوشی سے میری دعوت کو قبول کر لیا، فلا تلومونی ولوموا انفسکم اس لیے اب مجھے ملامت نہ کرو کہ میری وجہ سے تم گمراہ ہوئے یا میں نے تمہیں کان پکڑ کے گمراہی پہ ڈالا، لوموا انفسکم اللہ نے بھی تو تمہیں عقل دی تھی نا، تم اپنی عقل سے کام لیتے، اور تمہیں اللہ نے کتنی بار سمجھایا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہنا، لیکن تم نے رب کی بات کو نہیں مانا، میری باتوں پہ تم چلے، اس لیے لوموا انفسکم اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے نہ روو اپنے آپ کو روو، ما انا بمصرخکم میں تو دوزخی تھا ہی تھا، مجھے پتا تھا کہ میں دوزخی ہوں، لیکن حسرت تو یہ ہے کہ تم آدم زادے ہو کر جنت والے ہو کر تم میرے پیروکار بنے اور اپنے آپ کو تم نے دوزخی بنایا، اس لیے ما انا بمصرخکم اب میں تمہیں نہیں چھڑا سکتا، اب تم دوزخ میں جاؤ گے اور میں تمہیں نہیں بچا سکتا، وما انتم بمصرخی اور نہ تم مجھے چھڑا سکتے ہو، انی کفرت بما اشرکتمون من قبل باقی رہا یہ کہ تم نے رب کو چھوڑ کر مجھے بڑا بنایا تھا اور تم نے مجھے اپنے رب کا شریک بنا لیا تھا، کہ یعنی رب کا مقابل تم نے مجھے سمجھ لیا تھا اور رب کی بجائے میری تابعداری تم کرنے لگ گئے تھے، تو یہ میں نے تو نہیں تمہیں کہا تھا، یہ تو میں نے نہیں کہا تھا کہ تم رب کو چھوڑ کے میرے پیروکار بنو، انی کفرتو بے شک میں نے اب انکار کر دیا، بما اشرکتمون من قبل اس چیز کا جو تم مجھے اپنے رب کا شریک بناتے رہے، من قبل اس سے قبل،
دیکھیں قرآن کا سمجھانے کا کتنا انداز ہے، اور کل کلاں جو ہونے والا ہے اس کو آج اللہ تعالیٰ نے کتنا صاف لفظوں میں بتلا دیا کہ آج جو تم کر رہے ہو اپنے رب کی بات کو نہیں مانتے، شیطان کے پیچھے بھاگ بھاگ جاتے ہو، کل یہ حشر تمہارا ہونے والا ہے۔ کل یوں تمہیں ملامت کرے گا وہ، اور تمہارے منہ پہ تمہاری باتیں مار دے گا، کہے گا جاؤ اب میں بھی دوزخ میں جاتا ہوں، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ ان الظالمین، بے شک ظالم لوگ، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک قسم کے عذاب ہوں گے دوزخ کے اندر، اور ان عذابوں سے ان کو دو چار ہونا پڑے گا۔ اس لیے اللہ کا قرآن بار بار کہہ رہا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اے ایمان والو شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھ کے رہنا اور کبھی اس کے بہکاووں میں نہ مبتلا ہونا۔ اپنے رب کو اس کی خاطر ناراض نہ کرنا۔ رب کو اگر اس کی تابعداری کر کے رہو گے وہ کمی بیشی پھر تمہاری معاف کر دے گا، لیکن اگر تم نے رب کو ہی غضبناک کر دیا، ناراض کر دیا، تو جس کے کہنے پہ کیا وہ تو تمہارا ایک بات میں بھی ساتھ نہیں دے گا، وہ تو کسی طور پہ بھی تمہارا وزن اٹھانے کو تیار ہی نہیں ہے۔ یہ تو انجام، یہ تو ہے حشر ان لوگوں کا جنہوں نے دنیا میں اپنے رب کا کھایا پیا، اپنے رب کی شب و روز نعمتیں استعمال کی، لیکن تابعداری رب کی نہیں کی، رب کے دشمن شیطان کی۔ یہ تو ان کا انجام ہے۔ اور آگے ان کا ذکر ہے کہ جنہوں نے اس دنیا میں اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے کوشش کی، اپنے رب کی تابعداری کی، جو رب نے کہا اس پہ چلے اور شیطان کے بہکاووں میں نہ آئے، ایسے ایمان والے وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور داخل کیے جائیں گے یہ ایمان والے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے اچھے کام کیے، جنات جنتوں میں، تجری من تحتہا الانہار، جن میں چلتی ہوں گی طرح طرح کی نہریں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے اذن سے۔ تحیتہم فیہا سلام، آپس میں جب ان کی ملاقات جنت میں ہوا کریں گی، دوست احباب عزیز رشتہ دار سب ملا کریں گے ایک دوسرے کی جنتوں میں آنا جانا اٹھنا بیٹھنا، اور جب ملاقات ہوگی فیہا اس جنت میں سلام، تو لفظ سلام کے ساتھ السلام علیکم السلام علیکم، جیسے دنیا میں ملاقات دین اسلام نے اس لفظ کے ساتھ رکھی ہے جب کسی سے ملو تو سلام کرو، اسی طرح جنت میں بھی آپس کی ملاقاتیں اسی کے ساتھ ہوں گی، اور یہ دعا ہوگی سلامتی کے لیے۔